عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ گویا اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 9 تا 26 میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور شرک اور بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ایک ظالم مشرک بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک کشادہ غار میں اللہ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ نے انہیں تقریباً 300 سال سلائے رکھا۔ اس طرح اللہ نے نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اصحاب کہف کے جغرافیائی مقام کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں، جن میں سے آپ کے سامنے میں 2 پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف مقام ایشیائی کوچک یعنی ایشیا مائنر کے مغربی ساحل موجودہ ترکی پر رومیوں کی ریاست پیٹرا کا بڑا شہر ایفیسوس تھا، جس کا اسلامی نام ترسوس تھا۔ اصحاب کہف کا مقام اردن کے دارالحکومت کے قریب ایک شہر الرجیب، اس کو الرقیم بھی کہتے ہیں، جسے رومی بادشاہ ٹراجان نے 106 عیسوی میں فتح کیا۔ یہاں ایک کشادہ غار موجود ہے جس میں 8 قبریں ہیں۔ غار جنوباً شمالاً سمت پر واقع ہوا ہے۔ غار کے اوپر 7 ستونوں والی مسجد کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ اردن کی حکومت نے اس شہر کا نام الرقیم رکھ دیا ہے اور اسے اصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن زیادہ پیش کی جانے والی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ اس علاقے میں ایک رومی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 98 تا 117 عیسوی ہے، یا پھر بادشاہ دقیانوس یعنی ٹیکیس کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 249 تا 251 عیسوی ہے۔ رومی بادشاہ کانسٹنٹین نے 300 عیسوی میں بت پرستی کو ترک کیا اور عیسائیت اختیار کی اور پوری رومی ریاست عیسائی ہو گئی۔ جب اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت ظالم مشرک بادشاہ کا دور بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک عیسائی بادشاہ تھیوڈیسس II کا دور تھا، جس کا دور حکومت 408 تا 450 عیسوی ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ گئے، جن پر رومیوں نے بہت ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ رومیوں پر ایک انتہائی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان آیا۔ اس نے کئی علاقے فتح کیے۔ وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کرتا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا اور اس کے حکم کو نہ ماننے والوں کو قتل کرا دیتا۔ اس طرح ٹراجان نے پوری طرح عقیدہ توحید کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 106 عیسوی میں ٹراجان نے اردن کو فتح کیا اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان کی قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ بادشاہ کے بتوں اور دیویوں کی پوجا نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں۔ بادشاہ کو ایک اور علاقے کا دورہ کرنا تھا، چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی اگر نوجوانوں نے بادشاہ کی واپسی تک بتوں کی پوجا کرنا شروع نہیں کی تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بتوں کی پوجا کی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر بت پرستی نہ کی تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ آخر کار نوجوانوں نے طے کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک تو ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں اپنا دین اور اپنی جان بچانے کے لیے ہم شہر سے باہر اور آبادی سے دور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے۔
راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ سب بالآخر شہر سے دور ایک ایسے غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار اندر سے بہت کشادہ تھا۔ نوجوانوں کو یہ غار بہت پسند آیا اور انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار بھیجتے تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لا سکے اور شہر کے حالات کا بھی کچھ پتہ کرتا رہے۔ وہ بہت احتیاط سے یہ سب کام کرتے رہے اور انہوں نے کسی کو کانوں کان اپنے ساتھیوں کے غار کا پتہ چلنے نہ دیا۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کھانا لینے شہر میں پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ ظالم اور مشرک بادشاہ واپس آ گیا ہے اور ان نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو خبر دی۔ یہ سب نوجوانوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار میں نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ شمالاً جنوباً تھا۔ نیز یہ بھی ایک احتمال تھا کہ غار کا محل وقوع اگرچہ ایسا ہو کہ وہاں پر دھوپ لگتی تھی، مگر ان بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا ہوا ہو۔ اللہ انہیں غار میں سوتے ہوئے کروٹیں دلاتا رہتا تاکہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں۔ یہ غار آبادی اور عام راستے سے بہت دور تھا اور ایسی جگہ تھا جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی اتفاقاً اس غار کے پاس آ جاتا اور جھانک کر اس غار میں دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ سب جاگ رہے ہوں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا تھا۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کچھ دن بعد اردن واپس آیا اور ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلوایا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ناموں اور حالات کو ایک تانبے کے کتبے پر لکھوا کر رکھ لیا۔ اللہ نے اصحاب کہف کو تقریباً 300 شمسی سال یا تقریباً 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے۔ جب برسوں کی نیند کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کو بہت بھوک لگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے لے کر بستی کی طرف بھیجا کہ کہیں سے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ساتھ ہی اسے تلقین کی کہ بڑی نرمی سے بات کرنا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، ورنہ ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی جب غار سے نکل کر شہر میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ دن ہی دن میں سارا ماحول بدل چکا تھا، ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ شہر میں کھانا لینے آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال اس نے بازار میں ایک دکاندار کو کھانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسے کھانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس دکاندار نے خیال کیا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہاں ہر طرف سے اس کے متعلق شور شرابہ مچ گیا۔ بالآخر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ شدید خوف زدہ تھا کہ اب ظالم بادشاہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اس سے پورا قصہ سنا کہ کس طرح بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بت پرستی کا حکم دیا تھا اور کس طرح یہ نوجوان اپنے دین اور جان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کے نام پوچھے جو بالکل وہی تھے جو بادشاہ ٹراجان نے پیتل کے کتبے پر کندہ کرائے تھے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت عزت و تعظیم کی۔ بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے غار میں گیا۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ کی اس خصوصی مدد پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے غار ہی میں ان کی قبریں بنوائیں اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر دیا۔ رومیوں نے اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کو مرے ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری رومی ریاست بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکی تھی اور ایک نیک بادشاہ تھیوڈیسس ثانی کا دور تھا۔
اس دور میں لوگ اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ کیا قیامت ہوگی؟ کیا قیامت کے دن اللہ صرف روحوں کو جمع فرمائے گا یا روحوں کے ساتھ جسموں کو بھی اٹھائے گا؟ چنانچہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے پر لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال تک سلائے رکھنے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔